بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. حدیث نمبر 1425. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فقالت یا رسول اللہ جئت اہب لک نفسی. اس عورت نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں. اے اللہ کے نبی آپ مجھ سے شادی کر لیں. فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو دیکھا. فصاعد النظر فیہا وصوبہ. آپ نے نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے آپ نے دیکھا. ثم طاطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو جھکا لیا. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا. جب اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فیصلہ کن بات نہیں سنی، جلست و عورت وہیں پر بیٹھ گئی. فقام رجل من اصحابہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے. فقال یا رسول اللہ ان لم یکن لک بها حاجۃ. اے اللہ کے نبی اگر آپ کو ان کی حاجت نہیں ہے، آپ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، فزوجنیھا، تو اے اللہ کے نبی آپ میری شادی سے کرتے. فقال فهل عندك من شيء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ فقال لا والله یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. فقال آپ نے فرمایا اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا. جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس، اگر کوئی چیز مل جائے تو اسے لے کر آؤ. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. گئے واپس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر ولو خاتما من حدید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ مل جائے اسے لے آؤ. فذهب ثم رجع فقال لا والله یا رسول اللہ ولا خاتما من حدید. پھر گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں گئے. ولكن هذا ازاری، لیکن میری یہ لنگی ہے، میری یہ تہبند ہے. قال سہل ما له رداء. سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے پاس کندھے کی بھی چادر نہیں تھی. فلا نصفه. اے اللہ کے نبی میں آدھی لنگی ان کو بطور مہر دیتا ہوں میں انہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پہنے گی تو تمہارے لیے کچھ نہیں بچے گا، اگر تم پہنو گے تو اس کے لیے کچھ نہیں بچے گا. فجلس الرجل. وہ صحابی وہیں پر بیٹھ گئے. حتی اذا طال مجلس. وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے. قام. پھر کھڑے ہو کر جانے لگے. فرعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا. فامر به فدعي. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر انہیں بلا کر لایا گیا. فلما جاء. جب وہ آئے قال. آپ نے فرمایا ماذا معك من القرآن. تمہیں قرآن کا کتنا حصہ یاد ہے؟ تمہارے پاس کتنا قرآن ہے؟ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ قال میں سورۃ کذا و سورۃ کذا عددها. آپ نے بتائی مجھے فلا فلا سورت یاد گئے اور ان سورتوں کو شمار بھی کی. فقال. آپ نے فرمایا تقرؤن عن ظهر قلبك. کیا تم اسے زبانی یاد پڑھ سکتے ہو؟ تمہیں زبانی یاد اسے پڑھ سکتے ہو؟ قال نعم. ہاں اللہ کے نبی میں اسے زبانی پڑھ سکتا ہوں.
آپ نے فرمایا قال اذهب فقد ملکتک بما معک من القرآن، آپ نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں اسی قرآن کے عوض تمہیں اس کا مالک بنا دیا، خاوند بنا دیا۔ مگر زائد کی روایت میں گئے قال، آپ نے فرمایا انطلق، جاؤ، زوجتک فعلمک من القرآن، میں نے تمہاری شادی اس سے کر دی، اب اسے قرآن کی تعلیم دو۔ یہ تھی میرے عزیزوں زمانے نبوی کی شادی۔ یہ شادی کتنی آسان تھی، لہٰذا اب لڑکی والوں کی طرف سے مطالبہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اتنا زیادہ مہر چاہیے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ لڑکی والے لڑکوں سے کہیں مجھے اتنا زیادہ مہر دو اور لڑکا پریشان ہو جائے، اس کے پاس طاقت نہ ہو، کہاں سے لائے گا؟ وہ اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق وہ مہر دے سکتا ہے۔ اور پھر لڑکے کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں ہونا چاہیے لڑکی والوں سے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے۔ آپ دیکھیں میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، آج کیا ہو رہا ہے سماج و معاشرے پر، ایک سرسری نگاہ آپ ڈالیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ باقاعدہ لوگ آج لڑکی والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں گھڑی نہیں، مجھے گھڑی دے دیجیے، اور مانگتے ہیں کہ میرے پاس موٹر سائیکل نہیں، موٹر سائیکل دے دیجیے۔ کتنی شرم اور عار کی بات ہے میرے عزیزوں اور ناظرین کہ آج انسان اللہ سے مانگنے کے بجائے ایک دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ میرے عزیزوں اور ناظرین ذرا سوچو، وہ بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، اور اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، 19-20 سال تک اس کی بیٹی اس کے گھر کے اندر رہتی ہے، اور جب باپ کہیں باہر سے آتا ہے اس کی بیٹی پانی لے کر اپنے باپ کے سامنے پہنچتی ہے، باپ اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اپنی بیٹی کی پیشانی کو چومتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں میرے ساتھیوں، وہی اس کی بیٹی جس دن شادی ہوتی ہے اور اس کی بیٹی جس دن چوکھٹ کو چھوڑتی ہے، ماں باپ کا کلیجہ نکل آتا ہے۔ پھر اوپر سے یہ سماج اور معاشرے کے لوگ جو ہے اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی لڑکی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا سامان بھی دیجیے۔ آتے ہیں لوگ اور گاڑی پر سامان لاد کر لے کر چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ روپیوں اور پیسوں کی مانگ کرتے ہیں، رقم کی مانگ کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے کہ وہ قرض لے لے کر ان کی مانگ کو پوری کرتے ہیں۔ کتنے ایسے احباب ہیں جو کماتے کماتے تھک جاتے ہیں لیکن پھر بھی لڑکوں والوں کی مانگ کو پوری نہیں کر پاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے عزیزوں کہ اپنے کھیت کو بیچ کر اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچنے سمجھنے کی بات ہے میرے عزیزوں، یہ کہاں سے جہالت ہمارے اندر چلی آئی ہے۔ آج سے یہ عہد کریں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو بھی احباب اس کو دیکھیں، عہد کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہم جہیز کا لین دین نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے بار الہ ہمیں سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔